رات کا سناٹا، مدینہ کی خاموش فضا اور ایک چھوٹا سا لشکر جو تعداد میں صرف 313 تھا. سامنے ایک طاقتور قافلہ نہیں بلکہ مکہ کا 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر. سوال یہ تھا، کیا کمزور سمجھے جانے والے یہ مٹھی بھر لوگ تاریخ بدل سکتے تھے؟ کیا ایمان تلواروں سے بڑی طاقت بن سکتا ہے؟ اور کیا وہ دن 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن دن بننے والا تھا؟ یہ کہانی ہے معرکہ بدر کی. اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر. وہ جنگ جس نے حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی لکیر کھینچ دی. اسلامی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ عقیدہ، ایمان اور قربانی کی علامت بن جاتے ہیں. انہی دنوں میں ایک دن ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری. یہ وہ دن تھا جب مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو پہلی بار مکہ کے طاقتور قریش کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا. ایمان کا امتحان، صبر کا امتحان اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان. مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ہتھیار محدود تھے اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک طاقت تھی، اللہ پر یقین، اور یہی یقین تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا. مدینہ منورہ سن 2 ہجری مسلمان ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، لیکن مکہ کے قریش اب بھی ان کے سب سے بڑے دشمن تھے. مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو چکا تھا، ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا. اسی دوران خبر آئی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. یہ کوئی بڑی جنگ کا اعلان نہیں تھا، صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ تھا. تقریباً 313 صحابہ اس سفر کے لیے تیار ہوئے. ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے. ہر چند لوگ باری باری ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے تھے. یہ کوئی بڑا لشکر نہیں تھا، یہ صرف ایمان رکھنے والوں کا ایک قافلہ تھا. لیکن انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ تاریخ ان کے لیے کیا لکھ چکی ہے. دوسری طرف مکہ، جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کی طرف پیش قدمی کی تو پورا مکہ حرکت میں آ گیا. قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 1000 جنگجو مکمل اسلحہ کے ساتھ. بڑے بڑے سردار اس لشکر میں شامل تھے: ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور کئی طاقتور قبائل کے جنگجو. ان کا مقصد واضح تھا، مدینہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا. ادھر مسلمانوں